بسم اللہ الرحمن الرحیم ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، وڈیائی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات پاک کے واسطے ہے، جو ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، حبیب خدا، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، وادی بطحا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی و اقدس پر، جن کی اطاعت اور فرما برداری نجات اور کامیابی کا ذریعہ ہے، اور جن کی نافرمانی سراسر تباہی، بربادی اور ہلاکت ہے۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں اور بھائیوں، قابل سعادت احترام معزز آباؤں اور بہنوں، چونکہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے اور اپنے آخری مراحل سے گزر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے، اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے اندر اور اس 25ویں شب کے اندر میرا اور آپ کا یہاں پر مل بیٹھنا اپنی جناب میں قبول اور منظور فرمائے، اور رمضان المبارک کے اندر کیے گئے نیک اعمال جتنے بھی ہیں، ساری جمیلہ اعمال صالحہ، اللہ رب العالمین اپنی جناب میں قبول اور منظور فرمائے۔ جو اس میں ہم سے کمی کوتاہی ہو گئی، اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرما دے۔ تو بات مختصر میرے بھائیوں، اس دنیا کائنات کے اندر اللہ پاک نے بہت سارے خزانوں کو پیدا فرمایا۔ خزانے کہیں سونے کا خزانہ ہے، کہیں چاندی کے خزانے، کہیں ہیرے جواہرات کے خزانے ہیں، کہیں مال و متاع ہیں، کہیں جنگلات کے خزانے، معدنیات ہیں، قسم ہر قسم کے خزانوں سے یہ کائنات بھرپور بھی ہے، معمور بھی ہے۔ مگر جتنی بھی کائنات کے اندر دولتیں ہیں، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، ساری کی ساری دولتیں ایک طرف، جو ایک دولت، ایک خزانہ اللہ پاک نے اس امت کو عطا فرمایا ہے، وہ ہے دین اسلام، ایمان کا خزانہ، اسلام کا خزانہ، یہ قرآن کریم کا خزانہ۔ ساری کائنات کی دولتیں اور خزانے مل کر بھی اس خزانے کا مقابلہ کر سکتے
یہ عظیم الشان دولت ہے مسلمانوں. آپ کے پاس ایمان کی دولت سب سے قیمتی دولت ہے. اس کی برابری کی کوئی دولت، کوئی خزانہ اور نہیں. بھلے آپ واشنگٹن کے خزانے جمع کر لو، ماسکو کے، بیجنگ کے، ساری کائنات کے خزانے اکٹھے کر لو، تو ابھی مدینہ مسجد طیبہ کے اندر ایک ادنا مسلمان اس نے جو سجدہ کیا ہے، اس ایک سجدے کی بھی ساری کائنات کے خزانے برابری کر سکتے. تو اس لیے جب ساری کائنات کے خزانے مل کر آپ کے ایک امت کے ادنا مسلمان کے ایک سجدے کے اندر سر رکھ کر سبحان ربی الاعلی اس ایک تسبیح کا جب مقابلہ نہیں کر سکتے، تو پھر تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس جو دین اسلام ہے اور ایمان اور قرآن اور اسلام کی دولت ہے، یہ بڑی عظیم الشان ہے. اللہ اکبر. اللہ ہمیں اپنے ایمان کی اور اسلام کی قدردانیاں نصیب فرما دے. اسی پر میں تھوڑی سی بات کروں گا کہ جو دین اور اسلام کی ہمارے پاس دولت ہے، کیا ہم اس کی صحیح معنوں میں قدردانی کر رہے ہیں کہ نہیں، اور اس کی اللہ کے ہاں قدر و قیمت کتنی ہے. اللہ اکبر. تو میرے بھائیوں، یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، 14 سپارے کی یہ پہلی آیت ہے. ربما یود الذین کفروا، ایک دن آنے والا ہے، وہ معاشر کا دن ہے. اس دن یہ کافر لوگ جب دیکھیں گے نا مسلمانوں کا پروٹوکول دیکھیں گے، ان کے دائیں بھی فرشتے ہیں، بائیں بھی فرشتے ہیں، آگے پیچھے فرشتوں کا پروٹوکول ہے، اور سلامت سلامت کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، اور مومنین اپنے ریشمی لباس کے اندر نور کی سواریوں پر بیٹھے ہوئے چل رہے ہوں گے. اس وقت یہ کافر جب یہ منظر دیکھیں گے تو قرآن کہتا ہے، یہ کہیں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کاش کہ ہم بھی دنیا میں مسلمان ہو جاتے. تو اللہ ہماری ہدایت کے اندر، ایمان کے اندر اللہ اور اضافہ فرما دے. تو میرے بھائیوں، ایک مثال میں دیا کرتا ہوں. ایک روایت کے اندر میں نے پڑھا، حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دن جا رہے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ. توجہ کرنا، جناب سلیمان علیہ السلام ہواؤں کے دوش کے اوپر اڑتے ہوئے جا رہی ہے. اوپر پرندوں کا سایہ بھی موجود ہے، اور جناب عرش کے سیکورٹی کے لیے دائیں بائیں آگے پیچھے بڑے بڑے جنات کے لشکر بھی موجود ہیں. اپنی زمینوں کے اندر ایک مدیرہ ہل چلا رہے زمیندار. جب اس نے نگاہ اٹھا کر دیکھا، بہت ہی شان اور شوکت کے ساتھ سلیمان ہوا کے دوش پہ اڑتے ہوئے جا رہی ہے. اس کے منہ سے یہ بات نکل گئی، واہ سبحان اللہ، کیا شان ہے سلیمان، آپ کو اللہ نے کتنا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا. جب یہ بات حضرت سلیمان کے کانوں میں پڑی، اللہ نے سنا دی. انہوں نے اپنے تخت کو وہیں پر زمینوں میں اتار دیا. زمینوں میں اتارنے کے بعد حضرت سلیمان اپنے تخت سے اترتے ہیں. اترنے کے بعد اس مدعے زمیندار کے پاس چلے جاتے ہیں، جا کر سوال کرتے ہیں، اے زمیندار، تو نے کیا بات کی ہے اور تجھے حیران کس چیز میں کر دیا ہے؟ وہ مدعا کہنے لگا، سلیمان جی بات یہ ہے، میں نے آپ کے تخت کو دیکھا، دائیں بائیں فرشت جناب جنوں کی سیکورٹی کو دیکھا، اوپر پرندوں کا سایہ دیکھا، اتنی شان والے آپ کے لشکر کو دیکھا، آپ کی اس اڑان کو دیکھا، منہ سے بے ساختہ سبحان اللہ نکل گیا. اے سلیمان، بات صرف اتنی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کہنے لگے، اے زمیندار، مجھے اللہ کی کبریائی کی قسم ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے، میری بادشاہی ساری روئے زمین کے اوپر ہے، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، اور اگر
میری ساری بادشاہی کے خزانوں کو جمع کر لیا جائے ایک جگہ پر، اور جو تم نے ایک لفظ منہ سے نکالا ہے سبحان اللہ، تیرے منہ سے نکلا ہوا ایک لفظ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، میری بادشاہی کے خزانے زمینوں کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اللہ کی عزت کی قسم ہے تیرے منہ سے نکلا ہوا یہ لفظ ان پر بھی بھاری ہے، ان خزانوں پر کیا ہے بھاری۔ جب ایک لفظ کی اتنی قیمت ہے کہ لفظ سبحان اللہ سلیمان کہہ رہی ہے کہ میری بادشاہی سے کیا ہے بھاری ہے، تیرا یہ ایک لفظ یہ بازی لے گیا ہے ساری بادشاہی پر۔ مسلمانوں تو پھر میں کیوں نہ کہوں جب ایک لفظ سبحان اللہ وہ اتنا وزن رکھتا ہے، پھر تمہارے یہ نمازیں بھی ان کی بھی تو کوئی قیمت ہوگی نا، یہ جو قیام میں کھڑے ہوتے ہو اس کا بھی کوئی اجر ہوگا، رکوع میں سر جھکاتے ہو اس کا بھی کوئی اجر ہوگا، سجدے میں سر کو بار بار رکھتے ہو اس کا بھی تو کوئی اجر ہوگا، رمضان کے روزے رکھتے ہو اس کا بھی تو کوئی اجر ہوگا، میرے بھائیوں سب کے خیراتے دیتے ہو ان کا بھی تو اللہ کے ہاں کوئی اجر اور مقام ہوگا، اللہ سب کو عطا فرمائے۔ یہ ہے ایمان کی دولت پر میں بات کر رہا ہوں کہ کتنی قیمتی ہے، عظمت والی ہے۔ آج میں بات کو آگے کر رہا ہوں، جناب موسیٰ علیہ السلام نے سوال کر لیا، اے میرے پروردگار تیرے نزدیک اعلیٰ جنتیوں کا مقام کیا ہے؟ اعلیٰ جنتی سے بڑا بڑے درجوں والے مومن، نمازوں کی حفاظت کرنے والے مومن، عالی شان مقام مرتبہ رکھنے والے، صدقے خیراتیں کرنے والے مومن، اور تیرے نزدیک ادنا مسلمان کا مقام کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے جو آگے ارشاد فرمایا، اے میرے موسیٰ کیا پوچھتے ہو ادنا اور جناب اعلیٰ جنتی کے بارے میں؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک یاد آتی ہے، سب سے آخری جنتی کے بارے میں ان کا کیا موقف بیان ہے اللہ کے پاک نبی کا، فرمایا سب سے آخر میں جو جنتی جہنم سے نکال کے جنت کی طرف چلایا جائے گا، آخر یہ بات بھی سن لو، یہاں آخر میں جنت کی طرف چلانے والا چلایا جانے والا جنتی ہے، گویا کہ یہ وہ آدمی ہے جس کے نامہ اعمال کے اندر کوئی بھی نیک عمل نہیں تھا، رائی کے ذرے کے برابر مسلمانوں ایک ذرے کے برابر اس کے دل کے اندر شاید کسی کونے کھانچے میں ایمان ہوگا، ذرے کے برابر اس کو اللہ پاک نے نکالا جہنم سے اور جنت کی طرف چلایا، جنت کے دروازوں پر لا کے کھڑا کر دیا۔ آخری جنتی اللہ اکبر، تو اللہ پاک اس کو جنت کے دروازوں پہ کھڑا کر کے کہہ رہی ہے، اے میرے بندے داخل ہو جاؤ، داخل جنت جا، میری جنت میں داخل ہو جا، اور یہ جنت میں جھاتی مار کے کہتا ہے فَيَقُولُ يَا رَبِّ كَيْفَ وَقَدْ نُزِّلَ النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ، اے میرے پروردگار جنت تو بھرپور ہو گئی، جنت تو معمور ہو گئی، جنت میں تو کوئی خالی جگہ بچی نہیں، یہاں پر تو نُزِّلَ النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ، جنتیوں نے مد مار لی ساری جنت کے اوپر، مجھے یہاں پر ٹھکانہ کیسے ملے گا؟ یہاں تو جنت بھر چکی ہے، کون مجھے یہاں پر جگہ دے گا؟ کہ گل اس جنتی دی ٹھیک ہے، اسی دے جناب کوئی سزوکی بیگ بھی نال ہونا سے تیار، کوئی بندہ دوبارہ پہ چڑھ رہا ہے نا تھوڑے جی نال ہوئے براو نال ہوئے کہنا یار تو ہی اگے چلتا رہے، ہم تو وہاں بھی کھسکنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بات اس کی ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے جنتی، اے میرے آنے والے آخری بندے، فَيُقَالُ لَهُ أَتَرْضَىٰ أَن يَكُونَ لَكَ مِثْلُ مُلْكِ مَلَكٍ مِّن مُّلُوكِ الدُّنْيَا
کے اندر سب سے بڑی بادشاہی رکھنے والے ایک بادشاہ کے برابر تجھے میں جنت عطا کر دوں، کیا تو راضی ہو جائے گا؟ اترضا، کیا تو راضی ہو جائے گا؟ اللہ اکبر۔ یاد رکھو میرے بھائیو، دنیا کے اندر 4 بادشاہ بڑے گزرے ہیں۔ کتنے؟ جنہوں نے پوری روئے زمین پر حکومت کی ہے، صرف 4 گزرے ہیں۔ ایک 2 مسلمان ہیں اور 2 کافر ہیں۔ 2 مسلمان اور 2 کافر۔ مسلمانوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام یہ بادشاہ گزرے ہیں، مشرق کا مغرب حکومت فرمائی، شمال کا جنوب حکومت فرمائی، اور دوسرا حضرت ذوالقرنین جس کا تذکرہ سورہ کہف کے اندر اللہ نے فرمایا۔ یہ 2 مسلمان اور 2 کافر، ایک باخت نصر اور دوسرا سکندر اعظم، یہ 2 کافر گزرے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں اے میرے بندے، میں تجھے دنیا کے اندر سب سے بڑی حکومت رکھنے والے، گویا کہ پوری روئے زمین کی حکومت رکھنے والے بادشاہ کے برابر جنت کی زمین عطا کر دوں تو خوش ہو جائے گا؟ کہتا ہے ہاں اللہ، کیوں نہیں؟ رضی تو رب، اللہ میں راضی ہوں، میں خوش ہوں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں فَيَقُولُ لَكَ، اے میرے بندے جا، میں نے اتنی بادشاہی تجھے عطا کر دی، میں نے پوری زمین کے برابر بادشاہی تجھے عطا کر دی، لیکن اب اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور جناب اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَكَ مِثْلُهُ وَلَكَ مِثْلُهُ وَلَكَ مِثْلُهُ، 4 بار ارشاد فرمایا اتنا تیرے لیے اور بھی، اتنا تیرے لیے اور بھی، اتنا تیرے لیے اور بھی۔ ایک بادشاہی کے برابر پہلے عطا کیا، 4 بار پھر ارشاد فرمایا کتنے ہو گئے؟ 5 بادشاہیوں کے برابر آخری جنتی جس کے دل میں ذرے کے برابر ایمان ہوگا۔ اب اللہ کا فضل جوش میں آتا ہے، اللہ نے مزید ارشاد فرمایا وَلَكَ أَجْرٌ صَالِحٌ، اے میرے بندے جا اس کے 10 گنا برابر اور تجھے عطا کیا جاتا ہے۔ یہ کس کا بدلہ ہے؟ ایک رائی کے ذرے کے برابر دل میں ایمان رکھنے والا آخری جنتی۔ مسلمانوں، آپ نے تو نمازیں پڑھی ہیں، آپ نے صدقے خیراتیں کی ہیں، آپ نے تہجدیں پڑھی ہیں، آپ نے جناب حج اور عمرے کیے ہیں، اللہ بڑے درجے عطا کرنے والا ہے، اللہ سب کی عبادات قبول فرمائے۔ اللہ اکبر۔ آگے اعلیٰ جنتی کا مقام کیا ہے؟ اعلیٰ جنتی، اس بات تھوڑا ٹھیک کرو جی آپ صاحب، یہ میرا زور لائی جاندے اسپیکر نہ لگے نا۔ اعلیٰ جنتی فرمایا ہے میرے موسیٰ اعلیٰ جنتی یا رب فَأَعْلَاهُمْ مَنْزِلَةً، اعلیٰ جنتی کا مقام کیا ہے؟ اے میرے موسیٰ کیا پوچھتے ہو تم؟ میرے ہاں اعلیٰ جنتی اولئک الذین ورثت رحمتہم بیدی وختمت علیہا فلم ترى عین ولم تسمع اذن ولم یخطر علی قلب بشر۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ جنتیوں کے بارے میں کیا پوچھتے ہو؟ نمازیوں کے بارے میں کیا پوچھتے ہو؟ صدقہ خیرات کرنے والوں کا درجہ کیا پوچھتے ہو؟ ان روزے داروں کا مقام مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ اے میرے موسیٰ، کبھی یہ لوگ جنتوں میں آئیں گے، اولئک الذین غرست رحمتہم، میں خود خدا ان کے محلات کے جو باہر کے لان ہیں، ان کے باہر باغیچے جو ہیں، ان کے باغیچوں کے اندر میں خود خدا اپنے ہاتھوں سے ان کے لیے پودے لگا رہا ہوں۔ پھر کہہ دو سبحان اللہ۔ تمہارے لان، تمہارے باغیچے اللہ رب العالمین اپنے ہاتھوں سے تیار کر رہا ہے۔ یہ شان ہے
مومن کی. اور فرمایا کرامتہم بیدی وختمت علیہا فلم ترا عین ولم تسمع اذن. کسی آنکھ نے بھی وہ نعمتیں دیکھی نہیں اور کسی کان نے بھی وہ نعمتیں سنی نہیں اور کسی بھی دل کے اندر وہ خیال گزرا نہیں جو میں اپنے ان اعلیٰ مقام رکھنے والے بندوں کو عطا کروں گا. وہ میں نے کسی کو بتایا ہی وہ میں نے بتایا ہی نہیں کسی کو. تو معلوم ہوتا ہے مسلمانوں یہ ایمان کی دولت بڑی قیمتی دولت ہے جو اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی ہے. معاشر کے میدان میں بڑے بڑے مجرم لوگ جب گھیر لیے جائیں گے اس وقت یہ لوگ بہت ہی افسوس کا اظہار کریں گے اور کہیں گے کافر لوگ بھی کاش کہ ہم مسلمان ہو جاتے. دوسرے مقام پہ میرے اللہ اس کی منظر کشی کر رہی ہے یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ. یہ سورہ معارج ہے. مجرم لوگ کہہ رہے ہیں اے ہمارے پروردگار جب بھی وہ آخرت کے عذابوں کو دیکھیں گے سامنے جو بھڑکتی ہوئی جہنم کو دیکھیں گے اس وقت یہ جناب تلیاں مل مل کے کہیں گے اے اللہ آج ہم سے ہمارے بیٹوں کو لے لے. کیا کہہ رہے ہیں ہم سے یومئذ ببنیہ. اللہ ہم سے ہمارے بیٹے اے اللہ ہم سے ہماری اولاد لے لے ہم سے ہمارے بیٹوں کو لے لے. وصاحبتہ واخیہ اے اللہ مجھ سے میری بیوی کو لے لے اور میرے بھائیوں کو بھی لے لے اور میرے دوستوں کو بھی لے لے اور وفصیلتہ التی تربی. میری قوم میری برادری یہ سب کچھ اللہ تو لے لے. ومن فی الارض جمیعا ساری کائنات کے خزانے مجھ سے لے لے. ثم ینجی اللہ مجھے نجات عطا فرما. ساری کائنات کے خزانے لے لے مجھے نجات عطا کر دے. لیکن اس وقت کا پچھتانا کسی کام آئے گا. آج اپنے ایمان کی قدر کرو. آج اس اسلام کی قدر کرو. آج میرے بھائیوں میں تو کہا کرتا ہوں اللہ کی عزت کی قسم ہے یہ جو تمہاری زندگی کا ایک ایک منٹ گزرتا ہے ایک ایک گھنٹہ گزرتا ہے ہر ہفتہ دن مہینے سال گزرتے ہیں یہ نہیں ایک ایک سیکنڈ جو آپ کی زندگی کا فضول میں گزر رہا ہے اللہ کی عزت کی قسم اس ایک سیکنڈ کے لیے بھی حشر کے اندر کروڑ سال آپ کو رونا پڑے گا کہ ہم نے وہ اپنا ایک سیکنڈ کیوں ضائع کر دیا ایک منٹ کیوں ایک لمحہ کیوں ضائع کر دیا. کروڑ سال رونا پڑے گا. آج اس زندگی کے لمحات کو قیمتی بنا لو. قیمتی تو بات یہ سمجھ آئی سب سے قیمتی چیز کیا ہے ایمان. قیمتی چیز کیا ہے ایمان ہے. ایمان ہدایت اور ایمان. اور یہ پھر کس کے دائرہ اختیار میں ہے یہ اللہ کے دائرہ اختیار میں ہے. وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے. اس نے آپ کو ہدایت دی ہے اس کا شکر ادا کرو. اس نے آپ کو کرنے کی دولت دی ہے شکر ادا کرو. اسلام دیا ہے شکر ادا کرو. ایمان کی چمک آپ کے سینے میں دل میں روشن کی ہے شکر ادا کرو. تمہارے گھروں کے اندر قرآن جیسی عظیم الشان کتاب موجود ہے اللہ کا شکر ادا کرو. مسلمانوں اس کو بند کر کے گرد و غبار کے حوالے مت کرو. آخری جنتی نہ بنو. اللہ ہم سب کو پہلے جنتیوں میں شامل فرمائے اگلے گروہ میں شامل فرمائے. بغیر حساب و کتاب میں جانے والے گروہ کے اندر اللہ ہم سب کو شامل فرمائے. یہ تو پتہ چل گیا نا قیمتی دولت کیا ہے ایمان. اس کے مقابلے کی کوئی بھی دولت ہو سکتی حتیٰ کہ یہ اپنی جان سے بھی زیادہ قیمتی ہے. اور ہے یہ کس کے اختیار میں ہے یہ کسی نبی کے اختیار میں بھی. تو جو کرنا یہ دوسرا نقطہ ہے. ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ایمان سے نوازنا اللہ کے اختیار میں. کسی پیغمبر کو بھی اللہ نے یہ دولت تقسیم کرنے کا اختیار دیا
اللہ اکبر. اگر یہ انبیاء کے ہاتھ میں دی جاتی، انبیاء کا گروہ سب سے عالی شان گروہ ہوتا ہے، اگر نبیوں کے ہاتھ میں ہدایت دینا ہوتا تو نبی میرے بھائیوں کبھی بھی ان کے بیویاں یا بیٹے جہنم میں جاتے. نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا جہنم میں چلا گیا، سامنے غرق ہو گیا، بیوی جہنم میں چلی گئی. لوط علیہ السلام کی بیوی دوزخ میں چلی گئی. ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے، اس کو وہ ہدایت دے سکے. آج میں قرآن پڑھتا ہوں کہ یہ ہدایت دینا کس کے اختیار میں ہے؟ صرف اللہ کے اختیار میں ہے. یہ کوئی ایسا ویسا سودا نہیں ہے کہ ہر کوئی ملنگ پیر فقیر یہ تقسیم کرتا پھرے. میرے بھائیوں یہ تو نبیوں کے اختیار کے اندر بھی نہیں تھا. اللہ فرماتے ہیں مذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا. یہ قرآن ہے سورہ مریم. اے میرے پیغمبر کو یہ واقعہ پڑھ کے سناؤ. جناب ابراہیم علیہ السلام یہ بڑی راست بات پیغمبر ہے. جب انہوں نے اپنے باپ سے یہ بات کی اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنک شیئا یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم. ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں میرے ابا جان، اے میرے والد محترم، اے میرے پاپا جان، اللہ پاک نے مجھے جو ایمان کی دولت سے نوازا ہے اور مجھ کو نبی بنایا ہے، مجھ پہ راز پاس کیے ہیں اور مجھ پہ ہدایت کو واضح کیا ہے. آپ میرے پیچھے پیچھے چلے آئے. آپ کتوں کی پوجا نہ کریں، اللہ کے پوجا کرنے والے بن جائیں. اے میرے بدان شیطان کے پیچھے نہ چلو، اب بدان شیطان کی پیروی نہ کرو، میرے پیچھے آؤ. یہ وہ پیغمبر ہے جس کو اللہ پاک نے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. دنیا میں اللہ پاک نے ایک ہی بندے کو دوست بنایا ہے، اس کی دوستی کا اعلان کیا ہے اور وہ ابراہیم علیہ السلام ہے. اللہ کہتے ہیں میں نے دنیا میں تم بھی اپنے اپنے دوست بناتے ہو. اے دنیا والوں، میں نے بھی دنیا کے اندر ایک آدمی کو اپنا دوست بنایا ہے، اس کا نام حضرت ابراہیم ہے بھی اللہ کا دوست. جو انبیاء ہے سارے نبی ابراہیم کی نسل سے ہے. اسماعیل کے باپ ہے، محمد کریم علیہ السلام کے والد محترم ہے. لیکن میرے بھائیوں باپ سامنے آنکھوں کے جہنم میں جائے گا. اللہ سے دعائیں بھی کر رہے ہیں، اللہ میرے باپ کو ہدایت دے دے یا بخش دے یا اس کو رائے راستے بنا دے. اللہ نے فرمایا نہیں نہیں اے میرے ابراہیم جی، یہ جس کو میں چاہتا ہوں ہدایت کی دولت سے نوازتا ہوں، ایمان کی دولت عطا کرتا ہوں، جس کو میں چاہتا ہوں عطا کرتا ہوں. تیرا باپ میرا دشمن ہے، یہ اس کے قابل نہیں. تیرا باپ میرا دشمن ہے، یہ اس کے قابل. ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں میرے پروردگار کل قیامت کے دن معاشر کے اندر میری کیا عزت رہ جائے گی جب دنیا والوں کے سامنے میرا باپ جہنم میں چلا جائے گا. لوگ کہیں گے دیکھو ابراہیم کا باپ جہنم میں جا رہا ہے. صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے. اللہ پاک نے فرمایا میرے ابراہیم بات یہ جب ہم تیرے باپ کو جہنم میں لے جائیں گے، ہم اس کی ہی شکل انسانوں والی نہیں چھوڑیں گے بلکہ بچھو بنا کر
जहन्नुम में फेंक देंगे, लेकिन हिदायत उसको मिलेगी नहीं। हिदायत उसको मिलेगी वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा, जिसको अल्लाह चाहेगा। मालूम होता है हिदायत नबियों के दायरा इख्तियार में ये कौन है? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा की दावत के सराहने पर बैठे आखिरी टाइम पर। ये इमामुल अंबिया है भाई, ये नबियों के सरदार है, ये दो जहानों के वाली है, अल्लाह के हबीब है, अल्लाह के नाम पैगंबर है, आखिरी नबी और रसूल है। चचा दुनिया से जा रहा है, अभी साथ में सामने और सरदार भी बैठे हैं। मेरे मुस्तफा सुनाने के करीब जाते हैं, चचा के कान में कहते हैं मेरे चचा मेरे कान में ही ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, ताकि मैं कल क़यामत के दिन आपकी सिफारिश कर सकूं। चचा ने एक निगाह उठाई, दाएं बाएं देखा, उतबा बैठा है, शैबा बैठा है, अबू जहल बैठा है, उमैया बैठा है, और बैठे हैं बड़े बड़े संगी साथी पुराने। तो ये कहने लगा ऐ मेरे भतीजे, मुझे नार पसंद है, आग पसंद नहीं। नार पसंद है, आग मुझे पसंद है, आग मुझे पसंद नहीं है। ये लोग मुझे ताना मलामत करेंगे, ये मलामत मुझे पसंद नहीं। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के पाक नबी रोते हुए उठ के चले गया तो मैं आंसू लेकर। अल्लाह पाक ने फरमाया है मेरे हबीब परेशान होने की जरूरत नहीं। इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा। मेरे हबीब आप जिसको चाहे उसको हिदायत दे सकते, हिदायत उसको मिलेगी जिसको मैं रब चाहूंगा। आपके चाहने में भी किसी को हिदायत नहीं मिल सकती। ये दो बातें होंगी। पहली बात कि ईमान सबसे कीमती दौलत है, और दूसरी बात कि ये दौलत किसके कब्जा इख्तियार में है? अल्लाह के इख्तियार में है। अब तीसरा नुक्ता, बस ये आखिरी एक दो बातें, फिर मैं बात खत्म करता हूं। टाइम सुना 10 मिनट। अच्छा 10 बजे शुरू होगी, 10 बजे शुरू, 10 बजे। अच्छा ठीक है, फिर मैं तो खामोशी लगा रहा हूँ। अल्लाह आपका बैठना कबूल फरमाए, और इस रात को आपके लिए सबके लिए लैलतुल कदर की रात बना दे, इसको निजात की रात बना दे। हमारे आपका बैठना और हमारा मिलके इस तरह बयान करना, सुनना, सुनाना अपनी जनाब में अल्लाह कबूल फरमाए। ये थके होता भी आप मेरे पास कर छोड़ जी, थके हो तो फिर बस ही कर छोड़। मौली साहब बयान कर दे रहे, अजे थके हो तो फिर बस तरह दुआ कर छोड़ा। पिछो जनाबे हैं बुजुर्ग बोले पुत्रा दे काम करें तो फिर बड़ी नेकी उसी तंग होके ना बैठे रहे हो। बैठोगे सुनेगे। अल्लाह आपका ये मुस्कुराना, ये मोहब्बत, ये जज्बा कबूल फरमाए। तो आइए मेरे भाइयों, मैं आता हूं ये तीसरे नुक्ते की तरफ कि जनाब ये अल्लाह के कब्जे में, कब्ज़ाए कुदरत में है। हिदायत और ईमान का खजाना है भी सबसे कीमती है। अब ये मुझे मिलेगा कैसे? ये सवाल बनता है ना कि ये ईमान, हिदायत, उसमें इजाफा, ये मुझे कैसे मिल पाएगा? ये इसको मैं कैसे हासिल कर सकता हूं? अल्लाहु अकबर। सादा सा जवाब है इसका। स्कूल का हेडमास्टर जब बच्चे क्लास में आते हैं तो जनाब साल के शुरू में ही क्या करता है? उनको कहता है भाई जिसने भी दरखास्त देनी है छुट्टी के लिए या किसी भी मसले के लिए, आओ मैं तुम्हें यहाँ ब्लैक बोर्ड पर दरखास्त के अल्फाज लिखवा देता हूं। जब भी आपको कोई मसला हो, इन अल्फाज के साथ आपने दरखास्त देनी है जो कबूल की जाएगी। ऐसे ही होता है ना, आप तालीम याफ्ता लोग बैठे हुए हैं, फिर वही दरखास्त सारा साल बच्चे जिसको छुट्टी चाहिए, बीमार हो, रुखसत चाहिए, वही अल्फाज लिख के बैठते हैं ना, कबूल की जाती है ना। अल्लाह पाक ने फरमाया है मेरे
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. یہی درخواست ہے نا. اے میرے بندو وضو کر لیا کرو, لباس بھی پاک ہو, جسم بھی پاک ہو, منہ قبلے کی طرف کرو, میرے گھر کے اندر آ جاؤ, ہاں میری مسجد میں آ جاؤ, آ کے جناب صفوں کے اندر کھڑے ہو جاؤ, ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاؤ, اور جو الفاظ میں نے تمہیں بتائے ہیں ان الفاظ کے ساتھ ایمان کے لیے درخواست دینا تمہاری ذمہ داری ہے, اور اس درخواست کو قبول کرتے ہوئے تمہارے ایمان اور ہدایت کے اندر اضافہ کر دینا میری ذمہ داری ہے. سورہ فاتحہ یہ درخواست ہے, بندہ درخواست دیتا ہے, پیش کرتا ہے اللہ کے سامنے, اہدنا الصراط المستقیم, اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا, مجھے ہدایت اور ایمان کے راستے پہ چلا دے. پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے, اللہ کی تعریف کرتا ہے, اور جناب اس کے بعد پھر یہ درخواست پیش کر دیتا ہے, اللہ میری یہ درخواست قبول کر. لیکن ہمارے کچھ بھائی پھر نہیں پڑھتے, یہ کہتے ہیں نہیں جی نہ پڑھو, امام کا ہی پڑھنا کافی ہے, مقتدی نہ پڑھو. اللہ کی قسم کتنا بڑا خسارہ, کتنا بڑا یہ خسارہ ہے, اور کتنا بڑا یہ دھوکہ ہے کہ جو نماز کی اصل روح ہے فاتحہ, اس کو بیچ میں سے کھینچ کے کس طرح نکال دیا ظالموں نے. اللہ سب کو سمجھ عطا فرمائے. اس بارے میں بھی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. یہ حدیث کو آپ سنتے ہیں, بہت ساری حدیث ہے کہ جو بندہ بھی اللہ کے پاک نبی نے ارشاد فرمایا امام کے پیچھے کھڑا ہے, فاتحہ نہیں پڑھتا, 3 بار فرمایا, اس کی نماز باطل ہے, باطل ہے, باطل ہے, ہدایت سے خالی. یہی نماز کے لیے ہے بھائی, یہ تو درخواست ہے تمہاری ایمان کے لیے, ہدایت کے لیے, اس کو آپ نے چھوڑ دیا. اللہ کے پاک نبی اپنی مسجد میں تشریف فرمائے اور صحابہ کرام بھی بیٹھے ہیں. درام سے ایک آواز آئی, صحابہ سے پوچھا گیا جانتے ہو کیسی آواز ہے؟ صحابہ نے جواب دیا کسی دروازے کے کھلنے کی آواز ہے. اللہ کے پاک نبی نے ارشاد فرمایا ہاں یہ جبریل امین آئے ہیں, اور ان کے ساتھ یہ جناب ایک اور فرشتہ بھی آیا ہے. جبریل امین کہنے لگے اے اللہ کے پاک نبی, یہ جو فرشتہ آیا ہے آج سے پہلے یہ کسی بھی نبی پر نازل نہیں ہوا, اور یہ جو دروازہ کھلا ہے آج سے پہلے کسی نبی کے لیے نہیں کھولا گیا, اور یہ 2 نور لے کے آیا ہے. کتنے نور؟ یہ 2 نور لے کے آیا ہے آپ کے لیے, آپ کی امت کے لیے 2 نور لے کے آیا ہے. پہلا نور سورہ فاتحہ, اور دوسرا نور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں. یہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ نور ہے. سورہ فاتحہ کیا ہے؟ نور ہے. جو دماغ میں فاتحہ نہیں پڑتا اس کی نماز نور سے خالی ہے, نورانیت سے خالی ہے. میں تو پھر اپنا ہی نہرے چھوٹے ہیں. جن نمازوں کے اندر نور نہیں, روشنی نہیں, نورانیت سے خالی ہو جائے تو پھر وہ نہرے کے چھوٹے ہیں نا. اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہاں میرے بھائیو, یہ نماز کی روح ہے, یہ نماز کا نور ہے. سورہ فاتحہ اکیلے ہو تو پڑھو, امام کے پیچھے ہو تو پڑھو, اور ہاتھ باندھ باندھ کے پڑھو. یہ درخواست ہے اللہ کے سامنے. ساری قرآن کی یہ میرے بھائیو ماں ہے, ام القرآن ہے, ام الکتاب ہے, خلاصہ ہے پورے قرآن کا. تو یہ فاتحہ جو درخواست کے طور پر اللہ نے اس امت کے لیے نور بھیجا ہے. اس امت کے بغیر نور کے ہم نمازیں پڑھ رہے, درخواست دینے کے لیے آتے ہیں, بولتے کچھ بھی نہیں, چلے جاتے ہیں. ہیڈ ماسٹر صاحب کو آپ درخواست بھیجیں, اس کے اوپر لکھیں کچھ بھی نہیں, سادہ کاغذ بھیج دیں, وہ درخواست قبول ہوگی.
لکھنے کے لیے جو بتایا گیا وہ تو لکھا ہی نہیں، وہ الفاظ ہے ہی نہیں، سادہ پیپر بھیج دیا، وہ کہے گا اس نے ہمیں بیوقوف بنایا۔ یہ مثالیں ہیں آپ کے لیے مسلمانوں کہ آپ درخواست لے کے آئے ہو، وضو کر کے آئے ہو، اللہ کے گھر میں آئے ہو، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آئے ہو، اور آپ نے فاتحہ کیوں نہیں پڑھی؟ نور سے خالی نمازیں نہ پڑھو، نورانی نمازیں پڑھو، فاتحہ کے سمے امام کے پیچھے اس کو پڑھو، اللہ آپ کی ہدایت اور ایمان میں اضافہ فرمائے گا۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین، ساتھ پھر یہ بات کہتا ہے اے میرے پروردگار ان لوگوں کا راستہ مجھے بتانا جن پہ تو نے انعام کیا۔ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ یہ نبیوں کا راستہ، یہ ولیوں کا راستہ، صحابہ کا راستہ، انعام یافتہ لوگوں کے راستے پہ چلانا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ مجھے گمراہوں سے بچانا اور مجھے مغضوب لوگوں کے راستے سے بچانا۔ مطلب یہ کہ مجھے یہودیوں کے راستے سے بچانا، عیسائیوں کے راستے سے بچانا، یہودیوں کے راستے سے بچانا، ان کے کلچر سے بچانا، ان کی تہذیب سے بچانا، ان کی رسموں سے بچانا، ان کے رواجوں سے بچانا۔ سنی بھی کہتا ہے، وہابی بھی کہتا ہے، جوان بھی کہتا ہے، بزرگ بھی کہتا ہے، موئے بہنیں بھی کہتی ہیں، ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں، صبح بھی کہتے ہیں، زور میں کہتے ہیں، اثر مذہب میں کہتے ہیں، عشاء میں کہتے ہیں، تراویح میں کہتے ہیں، ہاتھ باندھ باندھ کے کہتے ہو اللہ یہودوں اور نصارہ کی رسم و رواجوں، ان کے کلچر، ان کے طریقے سے بچانا کہتے ہو نا۔ پھر کہنے کے بعد، مانگنے کے بعد باہر جا کر بڑی معذرت کے ساتھ باہر جا کر شکل پھر وہی یہودیوں جیسی، لباس پھر وہی نصارہ جیسا، رسم شادی کرنے کی پھر وہی ہندو مجوسیوں جیسی، وہی کھانے پینے کے طریقے یہود و نصارہ جیسے، رہن سہن کے طریقے وہی یہود و نصارہ جیسے، پڑھنے پڑھانے کے طریقے سب وہی یہود و نصارہ جیسے۔ کہاں گئی میری درخواست؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہاں گیا میرا یہ اللہ سے پکار پکار کے کہنا؟ اپنے ساتھ ہم خود دھوکہ کر رہے، ادھر اللہ سے پناہ مانگتے ہیں، ادھر باہر جا کے سب کچھ ان کی دیکھا دیکھی کر رہے۔ تو کچھ لوگ کہہ رہے جی وہ تو بڑی ترقی یافتہ قوم ہے جی، ہمیں تو ان کے پیچھے چلنا ہے جی۔ میں کہا کرتا ہوں مغرب سورج کے ڈوبنے کی جگہ ہے۔ مغرب کیا ہے؟ سورج کے مغرب سورج کے ڈوبنے کی جگہ ہے، اور جہاں سورج ڈوبتا ہے وہاں سے روشنی کہیں پھوٹا کرتی، وہاں سے اندھیروں کا رات شروع ہو جاتا ہے۔ مغرب سے اندھیروں کا پیغام آتا ہے، روشنی کا پیغام آتا ہے، تو میرے بھائیوں مشرق سے آتا ہے، جہاں سے مغرب سورج طلوع ہوتا ہے، اور جس کو دنیا مشرق وسطیٰ کا نام دیتی ہے، مشرق وسطیٰ کے اندر اللہ نے یہ قرآن روشنی بنا کر اتارا۔ سب سے بڑی روشنی تمہارے لیے یہ قرآن، یہ ہے روشنی تمہارے لیے، یہ ہے ترقی کا راستہ تمہارے لیے۔ اللہ کی عزت کی قسم، جنہوں نے قرآن کو سینے سے لگایا دنیا میں بھی کامیاب ہوئے، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوگا قرآن۔ جنہوں نے اس سے منہ پھیرا دنیا میں بھی ذلیل و رسوا، آخرت کے اندر بھی میرے بھائیوں ذلت و رسوائی ان کا مقدر بنی۔ آخری بات، آپ کو یہ ہدایت مل گئی، اللہ نے آپ کو محمد رسول اللہ کا امتی بنا دیا، آپ کو قرآن بھی مل گیا، آپ کو حدیث بھی مل گئی، ایمان بھی مل گیا، سنت بھی مل گئی، روزہ بھی مل گیا، حج بھی مل گیا، اور بقیہ عمرے بھی مل گئے۔ پورا اسلام کا ایک ڈھانچہ، ایک نقشہ آپ کو مل گیا، اور کتابی صورت میں قرآن بھی اللہ نے آپ کو عطا کر دیا۔ اب اس عالی شان دولت کی آپ حفاظت کیسے کرو؟ قیمتی دولت ہے نا، قیمتی دولت ہے۔ اللہ اس کا میرے بھائیوں قبضہ قدرت اور اختیار رکھنے والا ہے، اپنی جان سے بھی بڑھ کر یہ قیمتی ہے، اور درخواست کر کر کے یا بن مانگے ہی اللہ نے آپ کو
دے دی ہے تو اس قیمتی دولت کی آپ کو حفاظت کیسے کرنا ہے؟ حفاظت آپ کو اس طرح کرنی ہوگی جس طرح محمد رسول اللہ نے اس دولت کی حفاظت کی. یہ قیمتی دولت ہے، اس کی حفاظت بھی پھر آپ پر فرض ہے. قرآن کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے، مساجد کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے، علماء کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے، نمازوں کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے، روزوں کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے، ہدایت اور ایمان کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے. اس طرح اس کی حفاظت کرنی ہے. شیطان بھی اس کا دشمن ہے، یہودی بھی اس کا دشمن ہے، عیسائی بھی اس کا دشمن ہے، ہندو بھی اس کا دشمن ہے. ساری دنیا کے کافر تمہاری اس دولت کے اجتماعی طور پر دشمن ہے. تمہیں بھی اجتماعی طور پہ مل کے اس کی حفاظت کے لیے میرے بھائیوں کھڑا ہونا پڑے گا. حفاظت کرنی ہے نا، جیسے میرے مصطفیٰ نے جنگ بدر میں اس کی حفاظت فرمائی، احد میں حفاظت فرمائی. ہاں طائف کے اندر پتھر لہو ہو کر حفاظت فرمائی اور راستے میں کانٹے بچھائے گئے اور لہو کیا گیا میرے مصطفیٰ کو، لیکن اس کی حفاظت سے پیچھے نہیں ہٹے اور بلال کی چمڑی دے دی گئی، نیدیا زبیرہ اور ان سمیہ کے ٹکڑے کر دیے گئے. دین اسلام کے اوپر آنچ نہیں آنے دی. حفاظت کے لیے صحابہ کھڑے تھے اور میرے بھائیوں اپنی جانیں کٹوا دی انہوں نے اور ہجرت اختیار کر لی. گھر بار چھوڑ دیے، بیویوں کو بیوہ کروا دیا، بچوں کو یتیم کروا دیا، لیکن اس ایمان اور اسلام کی دولت کے اوپر آنچ آنے نہیں دی. اس طرح مجھے اور آپ کو پھر اس دولت کی حفاظت کرنی ہے. جب اللہ نے ہم سب کو یہ عطا کر دی ہے تو کرو گے حفاظت. جب ضرورت پڑے گی اس کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوگے، کٹ مرنے کے لیے تیار ہوگے، مساجد کی حرمت کے لیے کھڑے ہوگے، قرآن کی حرمت کے لیے کھڑے ہوگے، میرے مصطفیٰ کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوگے. ابھی آپ پڑھ رہے ہوگے 2 دنوں کی بات ہے آج کل کی، فیصلہ باد کے اندر ایک مرحومہ نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے. عورت مرحومہ عورت نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا. یہ حالت ہے ہمارے ملک پاکستان کی. ہم یہ گزارش کریں گے وقت کے حکمرانوں سے کہ اس کو پھر اور گرفتار کیا جائے اور اس مرحومہ کو کیسے کردار تک پہنچایا جائے جس نے نبی کی نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالا. ہونا چاہیے نا. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس دین اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور پھر اس دین اسلام کی حفاظت کی بھی توفیق عطا فرمائے.